السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کے ساتھ بی ایڈ 1.5 ایئر 8630 ریسرچ پروجیکٹ سالو شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ گائیڈ لائنس شیئر کی تھی 13 کویسچن کی کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ سیمپل شیئر کر رہی ہوں، تو آپ جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے سالو کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوگی۔ اس کی ہیلپ سے آپ جو ہے وہ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں گے۔ اگر آپ بی ایڈ 1.5 ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ سالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اسٹوڈینٹس، ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس کے کل 13 کویسچنز ہوتے ہیں اور 13 جو ہے وہ آپ کو سالو کرنے ہوتے ہیں، تو یہ کمپلسری ہیں۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے سارے کویسچن جو ہیں وہ کمپلسری ہیں، سبھی جو ہے وہ آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایم ایس ورڈ پہ ٹائپ کریں۔ جب آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ آپ ٹائپ کر لیں، فائنل ہو جائے، تو آپ نے ایک فرسٹ پیج بنانا ہے۔ وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مینول ریسرچ پروجیکٹ، اس کے بعد جو بھی آپ کا کورس کوڈ ہے، کلاس ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ بی ایڈ 1.5 ایئر ہے، آپ کا 2.5 ایئر ہے، جو بھی ہے وہ آپ لکھ لیں۔ کورس کوڈ لکھیں، اپنا نیم لکھیں، رول نمبر لکھیں، رجسٹریشن نمبر لکھیں، سمسٹر لکھیں۔ یہ اٹم 2020 کا ہے اور آپ کا سپرنگ ہے تو آپ وہ اسی حساب سے لکھیں۔ ریجن لکھیں، اس کے بعد تھیم، جیسا کہ اٹم 2020 میں تھیم تھا پروموٹنگ چلڈرنس ویل بینگ، اور اس کا جو سب تھیم تھا یہاں پہ وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے ایکسیپٹنگ مسٹیکس اینڈ ایررز۔ اب جو سب تھیم سلیکٹ کیا ہے اسٹوڈنٹ نے، اسی کے حساب سے اس نے ٹاپک بنایا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے بھی اسی طرح سے جو بھی یونیورسٹی آپ کو تھیم اور سب تھیم دے گی، اسی سب تھیم میں سے آپ نے جو ہے وہ ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے وہ سب تھیم سلیکٹ کرنا ہے جس کی آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ یہ میں اٹیمپٹ کر پاؤں گا ایزیلی یا کر پاؤں گی۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی سب تھیمز یونیورسٹی کی طرف سے ملے ہیں، آپ نے ان کو نیٹ پہ سرچ کر لینا ہے، دیکھنا ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا اویلیبل ہے یا نہیں۔ بعض جو ہیں ایسے تھیمز ہوتے ہیں، سب تھیم ہوتے ہیں جن سے ریلیٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نہیں ملتا، تو اسٹوڈنٹس کو پھر پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے سالو کریں۔ تو بعد میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینج کر لیں ہم، تو اس کو کافی مشکلات ہوتی ہیں چینج کرنے میں، تو اس طرح ٹائم بھی کافی ویسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایسا سب تھیم سلیکٹ کریں جس کو آپ ایزیلی جو ہے وہ سالو کر لیں۔ تو یہاں پہ جو ہے تھیم، سب تھیم اینڈ ٹاپک، اس کے بعد جو ہے آپ نے سپروائزر کا نیم لکھنا ہے، جو بھی آپ کی سپروائزر ہے جس نے آپ کی ورکشاپ کنڈکٹ کی ہے اور ریسرچ پروجیکٹ میں آپ کی ہیلپ کی ہے ڈیورنگ ریسرچ پروجیکٹ، تو اس کا آپ نے نیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، آپ نے نیم آف دا اسکول ویئر دا ایکشن ریسرچ واز کنڈکٹیڈ، جس اسکول میں آپ نے جو ہے ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کی ہے اس اسکول کا نیم آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ دا اوور آل بیک گراؤنڈ آف دی پارٹیسپینٹس آف دی پروجیکٹ، ایریا، اسکول، سوشیو اکنامک اسٹیٹس، آکوپیشن، ارننگ ٹرینڈز، لٹریسی ریٹ، اکیڈیمک کوالٹی اینڈ اسپیشل ٹریٹس آف دی کمیونٹی، تو یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ جو بھی آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں آپ نے ان کا اوور آل بیک گراؤنڈ لکھنا ہے کہ ان کی، جیسا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، ان کے پیرنٹس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، سوشیو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے، لٹریسی ریٹ کیا ہے اس علاقے کا جہاں پہ آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، ان لوگوں کے اسپیشل ٹریٹس کون سے ہیں، اکیڈیمک کوالٹی وہاں کی کیسی ہے، تو یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ اوور آل بیک گراؤنڈ آف دی پارٹیسپینٹس آف پروجیکٹ، اس کے بعد ایریا، سوشیو اکنامک اسٹیٹس، آکوپیشن اینڈ ارننگ ٹرینڈز، اسپیشل ٹریٹس آف دی کمیونٹی اینڈ اکیڈیمک کوالٹی، تو یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا کویسچن 1 اسٹارٹ ہو جائے گا۔ وائی ڈیڈ یو سلیکٹ دی اسپیسیفک سب تھیم اینڈ ٹاپک، ریلیٹ اٹ ٹو یور ایکسپیرئنس پرابلم ان یور کلاس روم انسٹیٹیوشن، تو جو سب تھیم ہے وہ آپ نے کیوں چوز کیا ہے، اس کی امپورٹنس بتانی ہے، اور وہ اسٹوڈنٹس کی ابیلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے کس حد تک ضروری ہے،
یہ آپ نے بتانا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کلاس روم پرابلم سے ریلیٹ کرنا ہے کہ کلاس روم میں پڑھانے کے دوران آپ کو کون سا پرابلم تھا جو فیس کرنا پڑا، جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ اسٹوڈنٹس کی اسکلز ویک ہیں، ان کو امپروو ہونا چاہیے، اور اس طرح سے جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ سالو کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ریسرچ پروجیکٹ کے کویسچن 1 کی۔ تو آپ اس طرح سے اپنا کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے، وٹ واز یور ڈسکشن ود یور کولیگ، فرینڈ، سینئر ٹیچر اور سپروائزر ریگارڈنگ دی پرابلم؟ جو بھی پرابلم آپ کو کلاس روم میں آیا تھا اس کی ڈسکشن آپ نے اپنے کسی کولیگ، فرینڈ، سینئر ٹیچر یا سپروائزر سے کرنی ہے، اور پھر جو وہ آپ کو سجیشنز دے گا کہ آپ اس طرح سے کرو تو آپ کا یہ پرابلم سولو ہو جائے گا، وہ سجیشنز آپ نے لکھ دینی ہے کہ جو بھی آپ کو کلاس روم میں پرابلم آیا آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور جو بھی وہ آپ کو سجیشنز پرووائڈ کریں گے کہ اس طرح سے بہتری آ سکتی ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، واٹ ڈڈ یو فائنڈ اباؤٹ دی پرابلم ان دی ایگزسٹنگ لٹریچر، بکس، آرٹیکلز اینڈ ویب سائٹس؟ تو جو پہلے سے لٹریچر موجود ہے تو وہ آپ نے ریویو کرنا ہے، اور وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور اسی لٹریچر ریویو کے ریفرنسز بھی آپ نے کاپی کر لینے ہیں، اور وہ آپ نے کویسچن نمبر 13 میں لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے، وٹ آر دی میجر ویریبلز کنسٹرکٹ آف یور پروجیکٹ، گیو ڈیفینیشن ڈسکرپشن فرام لٹریچر؟ تو جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اس میں جو بھی ویریبلز ہیں ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نے لٹریچر سے دینی ہے۔ تو جو بھی آپ کے ویریبل ہیں، ویریبلز 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ تو آپ نے ان کی ڈیفینیشنز لکھنی ہے، اور آپ کے ٹاپک میں جو بھی انڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے اس کویسچن کو جو ہے وہ سالو کر دینا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ کویسچن 5 ڈسکس کرتے ہیں کہ وٹ ڈڈ یو وانٹ ٹو اچیو ان دس ریسرچ پروجیکٹ؟ اس میں آپ نے جو ہے وہ ریسرچ کے آبجیکٹیوز لکھنے ہیں، 3 یا 5 آبجیکٹیوز لکھتے ہیں۔ یہ آپ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور پوائنٹس بنا کے لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ جو ہے وہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں وہی آپ کا ریسرچ کویسچن بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہو آر دی پارٹیسپینٹس ان یور پروجیکٹ؟ تو آپ کے پروجیکٹ میں کون سے پارٹیسپینٹس تھے؟ تو آپ نے اسٹوڈنٹس پہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے، تو آپ کے ریسرچ میں جو ہے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس کلاس کے اسٹوڈنٹ لیے ہیں، اور کتنے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ آپ کی ریسرچ میں جو ہے وہ انکلوڈ تھے، اور ان کی اسکلس پور تھی، وہ بتانا ہے کہ یہ اسکلس ان کی پور تھی، اس وجہ سے میں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اور ریسرچ کنڈکٹ کی ہے تاکہ ان میں امپرومنٹ آئے، اور یہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنا اسٹڈی ورک جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، کویسچن نمبر 7۔ اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے پرابلم کو کیسے سالو کیا تھا۔ تو آپ نے اپنا ایکشن پلان امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ 2 اسٹیپس میں کریں گے تو پھر ہی آپ کو کمپیریزن کا پتہ چلے گا، کہ پہلے آپ جو ایک ٹیسٹ لیں گے، پھر لیں گے، اور پھر ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے اور ان کا مین نکالیں گے۔ تو اس کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کے بعد جو ہے اسٹوڈنٹس میں کتنی امپرومنٹ آئی ہے۔ جو بھی ریزلٹس آپ کے پاس آئیں گے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بھی ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، جو بھی ایکشن پلان امپلیمنٹ کیا ہے وہ فروٹفل ہوا ہے، اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے آئے ہیں اور بچوں میں امپرومنٹ آئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکشن ریسرچ جو ہے وہ سکسیزفل رہی ہے، جس سے بچوں میں امپرومنٹ آئی ہے۔ وٹ
Question number 8, what kind of instrument were used to collect the data? How was the instrument developed? तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वो आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया और आपने इसको कैसे डेवलप किया। ऑब्जर्वेशन, टेस्ट, क्वेश्चनेयर, इनमें से आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली यही यूज़ होते हैं तो रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। टेस्ट इनमें से इजी है क्योंकि टेस्ट जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड करना आसान होता है। ऑन द स्पॉट ही आपको पता चल जाता है कि बच्चे को कितनी समझ आई है और कितनी नहीं आई। अगर आप टेस्ट के थ्रू जो है एक्शन रिसर्च इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो बताएंगे कि मैंने ये मेथड यूज़ किया है और आपने टेस्ट को बनाते वक्त कौन से पॉइंट्स को जहन में रखा है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चनेयर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्वेश्चनेयर यूज़ किया है तो उसने क्वेश्चनेयर के हिसाब से ही जो है वो डिटेल्स लिखी हैं। तो आप जो है क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, टेस्ट इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वर द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। तो जो भी आपको फाइंडिंग्स मिली हैं तो वो आपने यहाँ पे बता देना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करवाया था तो उससे जो भी आपको नताइज मिले थे वो आपने यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फाइंडिंग्स आपको मिली थी तो आपने ये बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आपने देखा कि क्लासरूम में जो बच्चे थे 56% बच्चे ऐसे थे जिनकी स्किल्स पुअर थी। तो फिर आपने एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करवाया। एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करवाने के बाद 25% स्टूडेंट्स रह गए जिनकी स्किल्स पुअर थी। तो इसका मतलब है कि बेहतरी आई, आपने जो एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया है उसके बेहतर नताइज आए हैं और स्टूडेंट्स में इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसी इम्प्रूवमेंट की बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि अगर यही स्ट्रेटजी मैं क्लासरूम में यूज़ करूँ तो जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो नताइज मिलेंगे और बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह से। अब है क्वेश्चन 10, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसमें आपने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम था वो आपने लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स लिख दें, लिटरेचर रिव्यू, फाइंडिंग्स, इसके अलावा जो है डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं उनसे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख दें तो आपके जो है रिसर्च प्रोजेक्ट की समरी बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट यू हैव लर्न। तो इस प्रैक्टिस से आपने क्या सीखा, क्या आप इसके बारे में फील करते हैं। तो आपने बताना है कि क्या आपने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल न्यू थे, आप जो है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए गए लेकिन आपको नॉलेज नहीं था कि एक्शन रिसर्च को हम कैसे कंडक्ट करते हैं, इसको क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब आप स्कूल में गए तो टीचर्स ने आपकी हेल्प की कि इस तरह से आप एक्शन रिसर्च के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने एक्शन रिसर्च जो है वो सीखी है, तो ये आपकी आप में बेहतरी आई है। इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड भी, टॉपिक से रिलेटेड भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब आपने रिसर्च कंडक्ट की तो आपको पता चला कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन 12, व्हाट हैज़ इट एडेड टू योर प्रोफेशनल स्किल्स एज अ टीचर। एज अ टीचर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में क्या चीज़ ऐड हुई जो पहले नहीं थी। तो आप बता सकते हैं कि पहले जो है आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो अब आप में जब आपने एक्शन सर्च कंडक्ट की तो आप में कॉन्फिडेंस आ गया। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बेहतर नहीं थी, वो जब आपने एक्शन सर्च कंडक्ट की तो अभी कम्युनिकेशन बेहतर हुई, और इसके अलावा कोऑपरेशन की एबिलिटी आई आप में। इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो लिख सकते हैं। जो भी आपको इन पॉइंट्स को आप देख लें, जो भी आपको लगे कि आप में बेहतरी आई है वो आप जो है अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स में से कोई भी जो है वो आप लिख सकते हैं। आपने बताना है कि इस रिसर्च से एज अ टीचर जो है वो आपने क्या सीखा। अगर आपको क्लासरूम में कोई इशू आ जाए स्टूडेंट रिलेटेड तो आप एक्शन रिसर्च के थ्रू डिफरेंट मेथड्स
اور اسٹریٹجیز یوز کر کے اس کو سالو کر سکتے ہیں. اس سے اسٹوڈنٹس کی اسکلس تو امپروو ہوں گی ہی، لیکن ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر کی جو اسکلس ہیں وہ بھی امپروو ہوں گی. ایک ٹیچر جو ہے وہ نیو میتھڈس جو ہے وہ سیکھے گا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ ٹیچر سیکھے گا ڈیورنگ جو ہے وہ ایکشن ریسرچ، جو پہلے اس نے نہیں سیکھی تھی. اس کے علاوہ کویسچن نمبر 13 ہے لسٹ دا ورکس یو سائٹڈ ان یور پروجیکٹ فالو دا APA مینول. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے جو لٹریچر ریویو لیا تھا اس کے ریفرنسز جہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنے ہیں، وہاں سے کاپی کیے تھے جو آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینے ہیں، لیکن آپ نے اس کو APA فارمیٹ میں لکھنا ہے. APA فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ APA فارمیٹ میں سب سے پہلے آتھر کا نیم لکھتے ہیں، اس کے بعد ایئر، پھر آرٹیکل یا بک کا نیم، پھر سٹی اور پھر کنٹری نیم لکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہ تھے ہمارے ریسرچ پروجیکٹ کے 13 کویسچنز جن کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی جو تھا وہ دیکھا تھا کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے. اور آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ سالو ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. آپ اس سالو ریسرچ پروجیکٹ کو فالو کرتے ہوئے اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں. آپ کا جو بھی ٹاپک ہے آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا سرچ کریں اور یہاں سے گائیڈ لائنس لیں کہ یہ کیسے سالو کیا ہوا ہے. یہی وہ آپ اپنے ریسرچ پروجیکٹ پہ جو میتھڈ ہے امپلیمنٹ کریں، تو آپ کا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بن جائے گا. اسٹوڈنٹس اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. میں اگین شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ ایزیلی یہاں سے گائیڈ لائنس جو ہیں وہ لے سکیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو اپنے ریسرچ پروجیکٹ کا جو بھی ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے، وہ آپ کو سالو چاہیے، تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، تو میں ٹرائی کروں گی کہ اس پہ بھی ایک سالوڈ سیمپل شیئر کر دوں تاکہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے اور آپ جو ہے وہ اپنا ریسرچ ورک جو ہے وہ ایزیلی کمپلیٹ کر سکیں. تو اس سے آپ کی کافی ہیلپ ہوگی. سالو ریسرچ پروجیکٹ سے آپ کو جسٹ گائیڈ لائن مل جاتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ نیو ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ اس کو کیسے سالو کرنا ہے. تو سالو ریسرچ پروجیکٹ جو ہے اس سے بچوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے سالو کرنا ہے، گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں. تو پھر بچے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں، اپنے ٹاپک پہ اسی طرح سے ورک سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جس سے ان کا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسٹوڈنٹس آپ جو ہے وہ کویسچن یا آبزرویشن یا ٹیسٹ جو ہے ان میں سے کوئی بھی انسٹرومنٹ یوز کر سکتے ہیں فار ایکشن سرچ. تو جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس جو ہیں وہ جلدی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے، جبکہ کویسچنیئر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے ٹیسٹ سے، کیونکہ کویسچنیئر پھر آپ کو ڈفرینٹ لوگوں میں پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کا آنسر لینا ہوتا ہے، پھر آپ کو ریزلٹس جو ہیں بنانے ہوتے ہیں. جبکہ ٹیسٹ جو ہے جب وہ آپ کنڈکٹ کرتے ہیں تو آپ نے خود ہی لینا ہوتا ہے اور آپ خود ہی اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ نکال سکتے ہیں اور ایزیلی جو ہے وہ اپنا ریسرچ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی. سو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اس کے علاوہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں. اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو ٹیچنگ پریکٹس 8608 کے 40 لیسن پلان، فائنل لیسن پلان، 2 لیسن پلان یا جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسائنمنٹ میں آپ کو ہیلپ چاہیے یا کسی بھی قسم کا ٹاپک ہے اس کا لیکچر چاہیے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ کریں تو میں آپ کو وہ بھی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گی. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اپنے ریسرچ پروجیکٹ ٹیچنگ پریکٹس
اسائنمنٹ میں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو، یا آپ کو آگے ہی LMS پہ ریسرچ پروجیکٹ اپلوڈ کرنے کا میتھڈ نہیں پتہ، تو بھی آپ کمنٹ کریں، اس پہ بھی میں ویڈیو آپ کو بنا دوں گی، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا ریسرچ پروجیکٹ جو ہے وہ ودن جو ٹائم آپ کو ڈیوریشن دیا ہوا ہے اس کے دوران بنا کے آپ جو ہے وہ اپنے آگے ہی LMS پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں، اور آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہو کہ کیسے اپلوڈ کرنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس ریسرچ پروجیکٹ کو MS Word پہ ٹائپ کریں اور اس کو PDF میں کنورٹ کریں، اور پھر آپ اپنے آگے ہی LMS پورٹل پہ اپلوڈ کر دیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹرائی کریں کہ جو بھی آپ کی فائنل ڈیٹ ہے اس سے پہلے ہی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا ریسرچ ورک جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، فائنل ڈیٹ کا ویٹ نہ کریں، کیونکہ جب لاسٹ ڈے ہوتا ہے تب جو ہے آگے ہی LMS پورٹل پہ کافی برڈن ہوتا ہے، کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنا ورک اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو لاگن میں کافی ایشو آتا ہے، تو آپ جو ہے وہ پہلے سے ہی اپنا ورک جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کا ریسرچ ورک جو ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جائے، اپلوڈ ہو جائے، اور آپ کے مارکس جو ہے وہ اچھے سے لگ جائیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اگر آپ کے کوئی فرینڈس وغیرہ کا بھی سیم ٹاپک ہے تو آپ نے وہاں سے بھی کاپی پیسٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنا ریسرچ ورک کرنا ہے، اور جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن وہ آپ ٹائپ کریں اپنے الفاظ میں۔ اس کے علاوہ آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا، اور نہ کسی دوسرے فرینڈ کا کاپی پیسٹ کرنا ہے، اس سے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ تو اگر آپ اچھے مارکس چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا ریسرچ ورک خود کمپلیٹ کرنا ہے، اور آپ کا ریسرچ ورک یونیک ہو، کاپی پیسٹ نہ ہو، تو آپ کو زیادہ اچھے مارکس ملیں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ، کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ جو ہے وہ اگین جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کا ریسرچ ورک جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو جائے۔ بیسٹ آف لک فار یور ریسرچ ورک، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔